قُوْ أَنفُسَكُمْ، اللہ نے کیوں کہا پہلے اپنے آپ، قُوْ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پہلے اللہ نے ہم کو کہا، پھر کس کو؟ اپنے گھر والوں کو. جو آدمی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا دوسروں کو بچا سکتا. فلائٹ میں جب بیٹھتے ہیں تو انسٹرکشنز دیتے ہیں، ہاں کرسی کی پیٹی باندھیے، اور جب آپاتکالین استھتی میں کیا بولتے ہو، پہلا اپنا ماسک لگا اس کے بعد دوسرے کو لگانے کی فکر کرو. یہی بولتے ہیں نا کہ پہلے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو، پھر بازو والے کو، نہیں تو اس کو لے کے تم بھی مرو گے. انسان کو خود اپنی فکر کر کے اپنے گھر والوں کی کرنا ہے، نہیں تو ایسا آدمی دوسروں کے لیے گمراہی اور برائی کا نمونہ بنے گا. انسان کا عمل اس کے قول سے بڑی تقریر ہے، اس کو یاد رکھیے. انسان کا عمل بڑی تقریر ہے، وہ زیادہ شور والی تقریر ہے، وہ زیادہ سننے آتی، بات اتنی سننے نہیں آتی. آدمی جو دیکھتا ہے، بچے جو دیکھتے ہیں ہم کو، یہ بڑی تقریر ہے جو ان کو یاد رہتی ہے. وہ یہ دیکھتے کہ کر رہے کیا ہے، دیکھو بول رہے کہ اس پہ دھیان مت دو، تو وہ ہمارے عمل سے سیکھتے ہیں. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس لیے ہم میں سے ہر آدمی یہ نیت کرے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد صحیح ہو، پہلے میں اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کروں گا. ہم میں سے ہر آدمی اس مجلس میں اس بات کی نیت کرے. اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہم سدھرے تو گھر سدھر سکتا ہے، بنا ہم لوگ ہی آ سکتے ہیں. ہم یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں، اصل مصیبت کی جڑ ہم لوگ ہیں. ہماری وجہ سے سارا فساد آتا ہے. ہم اگر سدھر گئے تو بہت کچھ صحیح ہو سکتا ہے. تو یہ نیت ہم لوگ کریں. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. آئیے دیکھتے ہیں بچوں کی صحیح تربیت کی کیا فضیلت و اہمیت ہے. نمبر 1، قیامت کے دن کے جواب کی تیاری ہے. اس میں ہمیں سے ہر ایک سے پوچھ ہونے والی ہے، بچوں کی تربیت صحیح کیا کہ نہیں کیا، گھر والے ان کی اصلاح کیا کہ نہیں کیا، ان کو بہتر مسلمان بنانے کے لیے کوشش کیا کہ نہیں کیا. یہ ہم میں سے ہر ایک سے سوال ہونے والا ہے. اگر ایک آدمی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، اس کا جواب دینے کی پوزیشن میں وہ ہو جاتا ہے، وہ پاس ہو جاتا ہے. اس کوشچن کا جواب اس کے پاس ہے. اللہ میں سکھایا، عقیدہ سکھایا، دین سکھایا، ان کو سنتیں سکھایا، بدعات سے بچایا، اخلاق سکھایا. میں نے سکھایا، اب نہیں بناؤ، ہم میرے ہاتھ میں نہیں تھا، میں نے سکھایا اس کو. تو اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ بچ جائے گا، پکڑا نہیں جائے گا، ورنہ پکڑا جائے گا. تو نمبر 1، قیامت کے دن کے جواب کی تیاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، آدمی اپنے گھر والوں پر سرپرست و نگران ہے، ان کے اوپر نگرانی کرنے والا ذمہ دار ہے. جیسے بکریوں کا چرواہا ہوتا ہے، ویسے وہ اپنے گھر کے اوپر ذمہ دار ہے. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، اور عورت نگران ہے، سرپرست ہے، ذمہ دار ہے اس کے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر. تو یہاں 2 اتھارٹیز ہیں گھر کے اندر. عورتیں شوہر پر ڈھکیلتی ہیں، آپ کا کام ہے بچوں کو سدھارنا. شوہر کیا ہوتا ہے، میں تو باہر جاتا کام کرنے کے لیے، تیرا کام ہے. لڑنے میں بچہ بولتا ہے آپ فکر مت کرو، میں خود اپنی تربیت کر لوں گا، موبائل فون ہے میرے پاس، بے فکر رہو. ایک دوسرے پر ذمہ داری نہیں. اللہ تعالیٰ نے کس پر ذمہ داری ڈالی؟ دونوں. عورت بھی تربیت کرے گی اور ان کے اوپر نگراں کون ہے؟ بیوی. اور بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ شوہر. تو دونوں کی ذمہ داری ہے، کوئی ایک نہیں. تو کہا کہ آدمی اپنے گھر والوں پر نگراں ہے، اوور آل فیملی کے اوپر یہ ذمہ دار ہے. اور جب یہ نہیں رہتا ہے گھر میں، تو اس وقت پہ اس گھر اور گھر کے ماحول اور اس میں جو بچے پلتے ہیں ان کی ذمہ داری کس پر ہے؟ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، عورت ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر. وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. تو یاد رکھو تم میں سے ہر ایک
سرپرست، نگراں، چرواہا ہے، اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. مسئول عن رعیتہ، پوچھا جائے گا. کون پوچھے گا؟ اللہ پوچھے گا. جواب دینے کی پوزیشن میں ہے کہ ہم آج اپنی اولاد کی دینداری کے لیے تو نے واقعی کیا کیا؟ رسمی کام نہیں، صرف بولنے کی باتیں نہیں، ٹھوس کام کیا کیا؟ سمپل بات ہے. آپ دیکھیے بچہ اگر ہوم ورک نہیں کیا، ہم لوگ ڈائری رکھتی اسکول میں، اس میں ٹیچر لکھا اتنا چنٹو ہے، کچھ بھی نہیں، ابھی نرسری میں بھی نہیں ہے، اس سے نیچے ہے، پلے اسکول میں ہے. کتنی فکر ہے اس کو، کیا بنانا ہے اس کو؟ انجینئر بنانا ہے. کتنے سال بعد؟ 20-25 سال بعد. ابھی سے اس کی پریپریشن ہے، ابھی سے اس کی فکر ہے انجینئر بنانے کی فکر. بچپن سے، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے سے رہتا ہے. دونوں بیوی شوہر بچہ پیٹ میں جب رہتا ہے کیا بنائیں گے اپنے گڈو کو؟ ہاں کیا بنائیں گے؟ خود ہی ڈاکٹر بنائیں گے، نئے انجینئر بنائیں گے، میرے جیسا انجینئر بنائیں گے. وہاں سے پلاننگ شروع ہوتی. یہ سوچتے کیا بنائیں گے اس کو؟ ارے اس کو ایک اچھا مسلمان بنائیں گے. سوچتے ایسا. اس بگڑے ہوئے دور میں ایسا مسلمان بنائیں گے کہ اس کو دیکھ کر پہلے دور کے مسلمان یاد آئے. ایسے سوچتے ہم لوگ. ڈاکٹر ادھر فلانے کا بیٹا کیسا زبردست ہے، کیا کماتا ہو، پیکج دیکھو اس کا. ہاں کتنے پیسے، اس کی جیب میں سے رومال نکالا تو پیسے گرتے ہیں. یہ فکر ہماری ہے. دنیا سرپرست ہے، نگراں ہے، ذمہ دار ہے. پوچھا جائے گا کیا کیا تم نے، کیا سبسٹینشیل کام کیا تم نے، ٹھوس کام کیا ہے. باتیں کرنے کے لیے نہیں. نکاح بھی ہوتا تو کیا بولتے بچیوں کے بارے میں؟ ہماری بچی قرآن پڑھتی، قرآن پڑھتی. تو یہ کوئی بات ہے؟ یعنی قرآن پڑھتی بھی نہیں، قرآن مکمل ہوا ہے اس کا، یعنی ایک بار کمپلیٹ کیے پڑھنا، وہ بھی اس کو پڑھا پڑھا کے خالہ گئی ہے. یہی ہے نا کہ ہماری بیٹی کا قرآن مکمل ہوا ہے. یہ کوئی بولنے کی بات ہے؟ ہماری بیٹی ہر مہینے میں قرآن پڑھتی، یہ کنسیڈریبل بات ہے. اگر نہیں بھی یاد کی ہے، کم سے کم ایک مہینے میں قرآن ختم ہونا چاہیے. اور قرآن کا علم حاصل کرتی ہے، قرآن پہ عمل کی کوشش کرتی ہے، پتہ کرتی ہے، یہ کرتی وہ کرتی ہے. اس کے اندر یہ صفات ہے. کہاں ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن ختم ہو گیا نا بس وہ دیندار بن گئی. اولاد کے تعلق سے موٹی موٹی باتیں ہیں، مکتب میں جاتا نہیں جاتا، کبھی کبھی جاتا ہے، دین اس میں ہے کہ نہیں ہے، بد اخلاقیوں سے نکل رہی کہ نہیں نکل رہی ہے. اس تعلق سے ہمارے پاس دنیا کی ایجوکیشن کی فکر ہے، دینی تعلیم، دینی زندگی اور دینی مزاج کی فکر نہیں. ہم کچھ پڑھا دینے کو دیندار بنانا سمجھتے ہیں. کچھ پڑھ لے، یاد کر لے، وہ دیندار بن گیا. دینداری پورے مزاج میں ہونا چاہیے، دینداری اس کے مزاج میں ہونا چاہیے. اتنی جلدی نہیں آتا ہے، اس کو مسلسل محنت کرنا پڑتا ہے. ایک دن پانی دے کے پودا ہو جاتا، پیڑ بن جاتا. پیڑ کی جیسا معاملہ ہے اس کا، مسلسل پانی کھاد دیتے رہنا پڑتا، آس پاس اگنے والی گھاس کو اکھیڑنا پڑتا، بکری سے بچانا پڑتا، اس کو ہوا پانی دھوپ برابر ملنا، اس کو دھیان دینا پڑتا، اس کو اس کے پھلنے پھولنے کے لیے جگہ اسپیس اس کو دینا پڑتا. یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی، تب جا کے پودا پیڑ بنتا. بٹن دبا کے پودا نہیں بنتا پیڑ. اولاد کے بارے میں ہم چاہتے ہیں تو ایسا کر پھونکنا، اس کے لیے کچھ تاؤ اس کو باندھتا گلے میں، کوئی پھونکنا، کوئی تھوکنا، کوئی کچھ اور اس کے گلے میں ڈال کے، یا اس کو اس کے لیے دعا کرو. کوئی حج کو جا رہا اس کو بولتے دعا کرو، کوئی عمرے کو جا رہا اس کو بولتے ہیں اولاد بہت بگڑی ہوئی، کعبہ کے پاس جائے نا حرم میں، تیرے لیے اولاد کی دعا کرو. چاہت اچھی، تو کیا کر رہا، تو کیا کر رہا اولاد کی؟ تو تیری ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. چاہتے کہ فری میں لوگ اپنے خرچے سے جا کے تیرے لیے دعا کریں، خرچہ ان کا دعا تیرے لیے کرنا ہو. تو کیا کر رہا؟ تیرا سارا خرچہ تو دنیا کی ایجوکیشن پہ ہے. دینی کوئی کتاب لا کے دیا بچے کو، بیٹا یہ پڑھ، اور 50 کتابیں دنیا کی ایجوکیشن کی ہے. کتابوں کے ساتھ ساتھ ڈائجسٹ بھی دیا لا کے اس کو پڑھ. اب بولنا نہیں، پاس نہیں ہوتا میں،
پاس ہو کے دکھایا تو پھانسی دے دوں گا تجھ کو. خدا آپ تو میں لے لیتا. کتنے بچے پھانسی لے کے مر جاتے ہیں. اتنا پریشر اس کے اوپر ماں باپ کا ہوتا ہے دنیوی ایجوکیشن کا. کیوں بولتے اتنا میں نے خرچہ کیا کاہے کے نہیں کیا, واپس 1 سال میں کروں واپس وہ خرچ نہیں کر سکتا میں. اتنا پریشر اس کے اوپر دنیا کے ایجوکیشن کا. جبکہ اس کے باپ کتنے لوگ ہیں جو پکوڑے تل رہے ہیں, ہے جاب نہیں, اتنا کر کے بھی کچھ گارنٹی نہیں ہے. لیکن دینی تعلیم اس کے لیے ہمارے ہاں کوئی تنظیم کوئی ترتیب نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو نہیں کرتے, سالوں سال بچے کو معلوم ہی نہیں ہوتا دین کیا ہے. تو یہ فکر ماں باپ کی ہے. یہ جواب دینے کی پوزیشن میں ماں باپ ہوں گے اگر انہوں نے تربیت کی. تو کہا کہ تم میں سے ہر ایک نگراں ہے, اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب النکاح میں حدیث نمبر 5200 پر, اور امام مسلم نے کتاب الامارہ میں حدیث نمبر 1829 پر ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کل نفس من بنی آدم سید, بنی آدم میں ہر شخص سید ہے. سید کا مطلب ہوتا ہے سردار, جس کی اتھارٹی ہوتی ہے, جس کی کچھ لوگ مانتے ہیں. ہر ایک کے ماتحت اللہ نے کسی نے کسی کو دیا ہے. کل نفس من بنی آدم سید فالرجل سید اہلہ والمرأة سیدۃ بیتها. یہ حدیث یاد رکھیں, اس کو امام ابن سنی نے عمل الیوم واللیلہ میں روایت کیا ہے, اور سید جامع الصغیر حدیث نمبر 4565 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل نفس من بنی آدم سید, بنی آدم میں ہر ایک سید ہے, سردار ہے, اتھارٹی ہے. فالرجل سید اہلہ, آدمی اپنے گھر والوں پر سید, سرپرست, باس, جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سردار ہے, اس کا حکم چلے گا ان پر. والمرأة سیدۃ بیتها, عورت اپنے گھر کی سردار ہے. یعنی آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا اسلام میں دیکھو عورت کے نہیں ہو, تو گھر کا ذمہ دار کون ہے؟ مرد. اس کی ماتحتی میں عورت, لیکن وہ بھی گھر کی سردار ہے, وہ اپنے دائرے میں سردار ہے, اور مرد اس کے اوپر نگراں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو سید بنایا ہے, دونوں کو سردار بنایا ہے. یہ شرف اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے عورت کو بھی. تو عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ شوہر کی ذمہ داری اس کی بھی, اس سے بھی پوچھا جانے والا ہے قیامت کے دن, تو نے کیا تربیت کی. اور شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بیوی کی ذمہ داری. جمعہ کا خطبہ سنا, بچے بگڑ رہے, ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا, اور صاحب بچوں کے بارے جا کے ایک دم بیوی کھانا بھی کھڑا کھانا کے بارے میں بات کرو. ایک دن کا ہے, اس کے بعد اگلے دن سے وہی بے ڈھنگ کی زندگی ہے, اور پھر کبھی پوچھتا بھی نہیں. پھر دوسرا خطبہ کوئی ہوگا ایسا دوسرے مولوی صاحب کا, پھر اس کے بعد جوش آئے. نہیں, کامیابی کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی دن جوش آ جائے اور آدمی پھر تھوڑے وقت کے لیے اس جوش کی جو ہے بھاپ نکل لیتا, آدمی تھوڑا سا دینداری کا مظاہرہ کرے پھر واپس بھول جائے. نہیں, ڈیلی کام ہونا چاہیے. کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ جوش آئے تو کھاتے ہیں, کھانا جوش آئے تو نہیں کھاتے, پابندی سے کھاتے. ٹائم ٹیبل اس کا صبح کا ناشتہ, اس کے بعد لنچ, اور لنچ اور بریک فاسٹ کے بیچ میں برنچ ضروری ہوگی. منع تھوڑی نہ ہے اسلام بولو واشرب ہوتا ہے کا, وہ بھی ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد عصر کے وقت میں تھوڑا سا چائے, اور اس کے ساتھ کچھ ناشتہ ہلکا پھلکا, زیادہ ہیوی نہیں, ڈائٹنگ کر رہا ہوں میں. اس کے بعد مغرب بعد, اور رات میں تھوڑا بہت فروٹ ووٹ کچھ کھا لیا. یہ ہم برابر پابندی سے کتنے سال سے کر رہے ہیں حضرت. یہ بولے جب سے یاد آتا میں یہی کر رہا ہوں. ایک آدھ بار چھوٹ جاتا ہے, لیکن پھر اس کو میں واپس سے اس کو میں کر لیتا ہوں, اس کی پوری کر لیتا ہوں. کھانا پابندی سے کھاتا ہے, غصے میں ہو, غمگین ہو, سفر میں ہو, حضر میں ہو, بہت مشکل سے اس کے کچھ کھانے چھوٹ جاتے ہوں گے, وہ زندگی بھرپائی کر لیتا ہے. ایسا ہم بچوں کی تعلیم اور اپنی تربیت, خود اپنی تربیت اور بچوں کی تعلیم, اس کا انتظام ہے ہمارا ڈیلی. گھر میں کھانا برابر پکتا ہے, لیکن گھر میں دینی علم روزانہ بڑھتا. تو ہم جسم کو تو مضبوط بنا رہے ہیں, جانور تو اچھا بنا رہے ہیں, روحانیت کا ہے اس کے اندر.
اس کی غذا، روح کی غذا ہم دے رہے ہیں، یہ ہم کو کرنا چاہیے، اس کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے۔ اس فکر کو یاد رکھیں کہ صرف اونچا مقصد انسان کے پاس ہونا کافی نہیں ہے، اس مقصد کو پانے کے لیے، پورا کرنے کے لیے انسان کا سسٹم بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک انسان کے پاس بہت اونچا مقصد ہے، اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کیسے ترتیب وار وہ کام کرے یہ بھی اس کے پاس ہونا چاہیے، اور اس کو فالو بھی کرنا چاہیے، تب جا کے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ ورنہ کلاس میں سبھی پاس ہونا چاہتے ہیں، ہوتے پاس سب لوگ نہیں، کیونکہ پڑھائی نہیں کرتے ہیں، آخری دنوں میں بیدار ہو کے سب کرتے لیکن ہوتے نہیں۔ تو جو سال بھر پڑھتا رہتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے امتحان آسان ہوتے ہیں۔ تو ہماری ترتیب ایسی ہو، ڈیلی ہمارے یہاں پر دین کی تعلیم کا نظام ہو، اس کے مسئول کون ہیں؟ ماں باپ۔ تو قیامت کے دن کی پوچھ ہونے والی ہے، تو جو آدمی تربیت کرتا ہے قیامت کے دن وہ چھوٹ جائے گا ورنہ پھنس جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، ادب ابنک، اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو ادب سکھا، ادب سکھا، فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْ وَلَدِكَ، اس لیے کہ تجھ سے تیری اولاد کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ مَاذَا أَدَّبْتَهُ وَمَاذَا عَلَّمْتَهُ، تو نے اس کو کیا ادب سکھایا، تو نے اس کو کیا تعلیم دی۔ وَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْ بِرِّكَ وَتَوَاعِيَتِهِ لَكَ، اور وَإِنَّهُ مَسْئُولٌ، اور اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے تیرے ساتھ کیا بھلائی کی اور تیری کتنی فرما برداری کی۔ امام البیہقی نے اپنی سنن میں اس کو شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ شعب الایمان میں حدیث نمبر 8295، 8295۔ تو اس روایت میں ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو ادب سکھا، صرف علم نہیں، ادب بھی۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن پڑھ، قرآن کیسے ادب سے اٹھایا جاتا ہے، صفحات کیسے پلٹے ہیں۔ کبھی ہم نے سکھایا بچے بیٹے صفحہ ایسا نہیں پلٹتے، ایسا پلٹتے ہیں، پھٹنا نہیں چاہیے کتاب، کتاب ایسی پھینکتے نہیں، دینی کتاب بیٹے اس کی تعظیم۔ کوئی بزرگ آیا گھر کے اندر، کوئی بڑا آیا، اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے نہیں۔ جیسے کوئی مہمان گھر میں آئے یا گھر کا کوئی بڑا ہے، بیٹا ذرا کیا ہے ایسا بول رہا، ایسے بڑوں سے بات نہیں کرتے، کیا ہے نہیں بولتے، جی بولتے ہیں، یا ایسے جو بھی الفاظ مناسب ہوں عزت سے بات کرتے ہیں۔ تو بڑوں کی مجلس میں بیچ میں آ کے بول رہا ہے کچھ بھی، ولیمے میں کیا بنے گا مثلا ڈسکس کر رہے ہیں، بولے مٹھائی بناؤ، بچہ بیچ میں بول رہا ہے، بندے بڑی بات کرتے ہیں بیٹا بیچ میں نہیں بولتے، ڈانٹ کے بھی نہیں، پیار سے ادب سکھائیں۔ ہم ادب نہیں سکھاتے بچوں کو، اور بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بچے کی ایک لمٹ ہے، وہ کتنا ایکسپٹ کرے گا آپ کی بات کو، اور کب اس میں کیا پیدا ہو جائے گا، کچھ بھی گڑبڑ کر سکتا ہے۔ اوکے، آپ سکھانے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر ادب آئے، بڑوں کا ادب آیا، اس میں دین کا ادب، اللہ کا ادب، رسول کا ادب، قرآن کا ادب، علماء کا ادب، علماء کا ادب۔ تو اس کے اندر ادب، اس کے اندر ڈسپلن آئے، چیزیں یوں ہی اسکول سے آتا ہے داغی بھی پھینکتے نہیں، اٹھا وہاں رکھا اس کو، جوتے وہاں رکھو، موزے برابر ملتے نہیں، ادھر ادھر پھینک دیتا، بعد میں ڈھونڈتا رہتا ہے بھاگنے کے ٹائم پہ اسکول ڈال کے اس کو صحیح ڈھنگ سے رکھ، ادب ڈسپلن اس کو سکھایا جائے۔ بچے کھا رہا ہے کھانا، دائیں ہاتھ سے کھا، سامنے سے کھا، بسم اللہ بول کے کھا۔ ہم سکھاتے نہیں، پٹائی کرتے نہیں، کیا سکھایا تو نہیں، لیکن غلطی کیا تو غصہ آتا ہے، کیونکہ انسلٹ ہوا چار آدمی کے سامنے غلط کیا تو اس انسلٹ کی وجہ سے غصہ آتا، اس وجہ سے غصہ نہیں آتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، اور غلط غصہ ہم کو اپنے اوپر زیادہ آنا چاہیے کیونکہ میں سکھایا نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے۔ تو بچوں کو ادب بھی سکھایا جائے اور ان کو تعلیم بھی دی جائے، اللہ کے بارے میں بتایا جائے، اللہ کیسا ہے، رسول کیسے تھے ہمارے، صحابہ کن کو بولتے ہیں، توحید کا مطلب کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں، کفر کیا ہے، نفاق کیا ہے،
ان کی عمر کی رعایت کرتے ہوئے ان کو دین کی باتیں بتائی جائیں، ان کو دین کی باتیں بتائی جائیں، کیا کیا غلط ہے، پریاں نہیں ہوتی ہیں، بھوت نہیں ہوتا ہے، خام کا ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ قادر ہے، اللہ رحیم ہے، معاف کرتا ہے غلطی ہے تو اللہ سے استغفار کرنے سے تو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو آسمان سے پانی برسایا، کھانا ہو گیا، ہمارے نہیں کیا اللہ نے، اللہ بہت احسان کرنے والا، اللہ کے بارے میں بتا، رسول کے بارے میں بتا۔ تو ایک طرف اس کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، علم دے رہے ہیں، دوسری طرف اس کو ڈسپلن بنا رہے ہیں۔ سب سے کامیاب ماں باپ وہ ہیں جو اپنی اولاد کو علم اور ادب دونوں سکھائیں، علم اور ادب، نالج بھی، خالی نالج نہیں، طوطا نہیں بنانا ہے اس کو، رٹا ہوا رٹی ہوا باتیں بیان کر لیں گے، ڈھنگ اس کو بالکل نہیں، بڑے چھوٹے کا بالکل ادب نہیں اس کو، ایسا نہیں، بلکہ اس میں ادب بھی ہو، سلیقہ ہو، بات کرنے کا، چلنے بیٹھنے کا سلیقہ ہو، یہ سب چیزیں اس میں ہونا چاہیے۔ مثلا کہیں کیا ہے مجلس میں اور کرسیاں 4 ہیں اور آدمی 5 ہیں، اب بڑے بزرگ کھڑے اور یہ جا کے بیٹھ گیا، تو ادب آپ اس کو کیا سکھانا چاہیے؟ بیٹے جب بھی مجلس میں ہم جائیں بڑوں کے لیے جگہ چھوڑنی چاہیے، پہلے ان کو بیٹھنے دینا چاہیے، ہم نیچے بھی بیٹھ کے تو چلتا، عزت اس سے جاتی نہیں ہے، ہم نیچے بیٹھ جانا، بڑوں کو اوپر بیٹھنے دینا، اگر ایسی سچویشن آ جائے۔ کئی چیزیں، 50 چیزیں شفقت سے، محبت سے اس کو قریب کر کے پیار سے اس کو سکھانا، اور انکریجمنٹ بھی اس کا ہونا چاہیے۔ کچھ اچھا کام کیا، دیکھو کتنا اچھی چیز ہے، آج گھر تو بہت صاف دکھائی دے رہا، کون صاف کیا؟ یہ فلاں بچی ہماری صاف کی، ماشاءاللہ گھر کتنا صاف لگ رہا ہے۔ ڈائریکٹ نہیں، میری بچی تو دنیا بھر صاف کرے گی، کچھ بھی ایسی بیوقوف بات نہیں کرنا، دنیا کی صفائی کرے گی بچی، نہیں، بلکہ کام کی تعریف کرنا، تاکہ کام کی تعریف سے کام کرنے والے کو خوشی ہو اور وہ اپنی اس چیز کو مینٹین کرے، یہی ہوتا ہے۔ تو بچوں کو حوصلہ، ان کی فرما برداری، حسن سلوک اور فرمانبرداری، یہ 2 چیزیں ہیں جو اولاد سے پوچھی جائیں گی۔ ماں باپ کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، ان کا حکم ماننا جو شریعت کے خلاف نہ ہو، تو یہ چیز بچوں سے پوچھی جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ماں باپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کو دین سکھاتے ہیں اور وہ اچھے بنتے ہیں، عزت کس کی بڑھتی؟ یہ کس کا بیٹا ہے؟ فلانا صاحب کا، کیا بچہ ہے، اللہ کرے ہم کو بھی اس اولاد ملے، دیکھو ہماری اولاد کیسی، یہ دیکھو کتنا اچھا بچہ ہے، کس کا بچہ ہے؟ ہاں فلاں کا، کیسی تربیت کیا، دیکھو آپ کتنا اچھا، تعریف کس کی ہو رہی، عزت کس کی بڑھ رہی، شرف کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ اولاد کا اچھا ہونا ماں باپ کی عزت بڑھاتا ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ تو یہ ایک شرف ہے اچھے اولاد کا ملنا، بہت بڑا شرف ہے۔ پیسہ، اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھی موٹر، اچھا جوتے کپڑے نہیں، اچھی اولاد، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ اس لیے انبیاء کیا مانگتے تھے؟ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح اولاد دے، نیک لوگوں میں سے وہ ایسا بچہ دے مجھ کو، ایسی اولاد دے۔ تو دنیا میں بھی خوشی اور عزت کا ذریعہ ہے نیک اولاد۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنیے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشجر شجرۃ، پیڑوں میں سے ایک پیڑ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يسقط ورقها، اس کے پتے جھڑتے نہیں، وانها مثل المسلم، اور اس پیڑ کی مثال مسلمان کی طرح ہے، مومن کی طرح ہے۔ وحدثوا ماہی، آپ نے کہا بتاؤ کون سا پیڑ ہے؟ سرپرائز ٹیسٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اچانک آپ نے سوال پوچھا صحابہ سے کہ ایک پیڑ ہے، اس کے پتے جھڑتے نہیں اور اس کی مثال مومن کی طرح ہے، بتاؤ کون سا پیڑ ہے؟ فوقع الناس فی شجر البوادی، صحابہ اپنے اپنے ذہن میں جو آیا، جو دیہات میں اور صحرا میں جو پیڑ ہوتے ہیں، کوئی اس پیڑ کا نام، کوئی اس پیڑ کا نام بولنے لگا کہ شاید یہ پیڑ ہو۔ قال عبداللہ بن عمر، کم عمر نوجوان یا بچے تھے سمجھ لیجیے، کہتے ہیں ووقع فی نفسی انها النخلہ، کہتے ہیں کہ میرے دل میں بات آئی کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے، وہ کھجور کا پیڑ ہے، فاستحییت، لیکن کہتے ہیں لیکن مجھے حیا کہ میں بولوں، جواب دوں،
ایک روایت میں کہتے ہیں وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَا يَتَكَلَّمَانِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، کہتے میں نے دیکھا مجلس میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا، وہ دونوں خاموش۔ میں نے دیکھا جب یہ دونوں خاموش ہیں تو میں نے بھی جواب دینے سے پرہیز کیا، بڑے لوگ یہ نہیں بول رہے میں کیوں بولوں؟ یہ ادب ہے، سمجھ رہے بات؟ یہ ادب ہے کہ حضرت عمر نے تربیت اپنی بچے کی کیسی کی تھی کہ بڑوں کے بیچ میں چھوٹا نہیں بولنا، یہ سکھایا تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب یہ بڑے بڑے دونوں بھی چپ ہیں، جواب نہیں دے رہے ہیں، تو مجھے حیا محسوس ہوئی کہ ان کو نہیں آ رہا اور میں جواب دوں اچھا نہیں دکھے گا، تو میں بھی چپ رہا، بس یہی مجھے حیا آ گئی۔ کہتے ہیں وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَا يَتَكَلَّمَانِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ ثُمَّ قَالُوا حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ صحابہ جب عاجز ہو گئے، کوئی سوال کا کوئی جواب صحیح نہیں تھا، کسی جواب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں نہیں کہا، تو صحابہ نے کہا کہ آپ ہی بتائیے کون سا پیڑ ہو، ہم کو نہیں معلوم، آپ ہی بتائیے۔ قال هي النخلة، آپ نے فرمایا کھجور کا پیڑ ہے۔ کون سا پیڑ ہے؟ کھجور۔ ان کے دل میں کیا آیا ہے؟ بچہ ہے، ان کے دل میں کھجور کا پیڑ ہے، اور آپ نے جواب میں وہی کہا۔ ایک روایت میں ہے کہتے فلما قمنا قلت لعمر یا ابتا واللہ لقد كان وقع في نفسي انها النخلة۔ جب مجلس ختم ہوئی اور سب اٹھے وہاں سے، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد صاحب سے، حضرت عمر سے کہا والد صاحب میرے دل میں آیا تھا کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے، اللہ کی قسم میرے دل میں آیا تھا واللہ۔ فقال ما منعك ان تكلم، حضرت عمر نے کہا بولا کیوں نہیں، بولا کیوں نہیں، جواب کیوں نہیں دیا، پھر کیوں نہیں دیا جواب؟ کیا کہا؟ قال لم اراكم تكلمون، میں نے دیکھا کہ آپ بات نہیں کر رہے، آپ کے ساتھ وہ جواب نہیں دے رہے۔ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ أَوْ أَقُولَ شَيْئًا، تو مجھے یہ بات بری لگی کہ میں بولوں اور آپ خاموش ہیں، آپ نے جواب نہیں دیا اور میں جواب دوں، مجھے اچھا نہیں لگا، مناسب نہیں لگا۔ قال عمر لَأَن تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا، کہا کہ اگر تو جواب دے دیتا تو مجھے اتنا دنیا بھر کے مل جائے اس سے بہتر تھا، یہ دنیا میں بہت کچھ مل جائے اس سے زیادہ پسند نہیں تھا کہ اس مجلس میں کوئی جواب نہیں دے سکا اور میرے بیٹے نے جواب دیا اور وہ صحیح جواب تھا، مجھے بہت خوشی ہوتی تیرے جواب سے۔ تو یہ اس زمانے کے ماں باپ کی چاہت ہوا کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر یہ جواب صحیح نہیں ہے، اس کے پاس وہ سمجھ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی سمجھ اس کے پاس ہو، دین کا فہم ہو اس کے پاس۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب العلم حدیث نمبر 61 اور امام مسلم نے صفۃ القیامہ والجنۃ والنار میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں، اگر تو جواب دیتا نا میرے لیے اتنا 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 قیمتی ہے ہوتا، یعنی دنیا میں بھی عزت اور شرف کی چیز ہے کہ اولاد نیک اور اولاد دین کا علم ان کے پاس ہو، یہ دنیا کا شرف ہے، دنیا کا شرف ہے، اور وہ لوگ اس کو شرف سمجھتے تھے۔ آج ہمارے نزدیک شرف کیا ہے؟ ہمارے بچے دنیوی تعلیم میں آگے ہوں، یہ ہمارے نزدیک شرف ہے۔ بلکہ اگر کوئی بچہ دینی میدان میں کچھ کرنے کا خواہش مند ہو اور دین میں آگے ہو اور دنیا میں تھوڑے کم مارکس لیتا ہو، تو ماں باپ اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو دیکھ ذرا کیسا پڑھتا ہو، تو دیکھ یہاں جاتا یہ پروگرام وہ پروگرام جا کے اپنا فیوچر خراب کرتا، تیرے مارکس دیکھ اس کے مارکس دیکھ۔ تو ہم لوگ اپنی اولاد کو خود